الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کتاب التوحید اس موضوع پہ آج دیکھیں گے کہ اس امت میں شرک رہے گا۔ اس امت کے کچھ لوگ بتوں کی بات کریں گے، وثن یعنی کہ ہر اس چیز کو کہیں گے جس کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ، اس کا مجسمہ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ قبر ہو، مجسمہ ہو، جس کی بھی اللہ کے علاوہ بات کی جائے وہ وثن ہے، یعنی کہ وہ اس چیز کو کہیں گے جس کی اللہ کے علاوہ وہ بات کی جائے۔ امام محمد بن عبد الوہاب یہ واضح کر رہے ہیں کہ اس امت میں شرک پایا جائے گا۔ کتاب التوحید جس موضوع پہ محمد بن عبد الوہاب صاحب نے جو لکھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں بھی شرک پایا جائے گا۔ اس امت کے کچھ ایسے لوگ رہیں گے جو بتوں کی بات کریں گے۔ ان لوگوں کا جو ہے نا وہ رد کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں جو بعض لوگوں کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر شرک کا خطرہ نہ ہوتا تو امت میں نبی علیہ السلام موت کے وقت صحابہ کو بار بار وارننگ نہ کرتے کہ کچھ کیا وارننگ کرتے، مثال کے طور پر تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تم یہ کام نہ کرنا، میں آپ کو روکتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی موت کے وقت، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اگر نبی علیہ السلام کو خطرہ نہ ہوتا تو پھر یہ نہ کہتے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ پہلے لوگوں نے ایسے کیا ہے، میری امت بھی یہ کرے گی۔ اللہ کے نبی کو خطرہ تھا، ڈر تھا، تو اس لیے نبی علیہ السلام وارننگ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، روک رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کرنا، یعنی کہ امت یہ کام نہ کرے۔ یعنی کہ جس طرح یہودی عیسائیوں کفر شرک میں واضح وہ ہو چکا تھا، مسلمان بھی کفر شرک میں واقع ہوں گے۔ جس طرح یہودی عیسائیوں کا کفر شرک میں وہ واقع ہو گئے، مسلمان بھی کفر شرک میں واقع ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان بھی یہودی اور عیسائیوں کے طریقے پر چلیں گے، ان کے ایک ایک طریقے کو اپنائیں گے، ان کی ایک گمراہی کو اپنائیں گے، ہر گمراہی کو ان کی اپنائیں گے۔ اس لیے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ امت محمدیہ مکمل طور پر شرک سے محفوظ رہے گی، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کفر و شرک میں پایا جائے گا۔ ابو سعید خدری کی حدیث میں کہ آپ نے کہا تھا کہ تم پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، ان کی پیروی کرو گے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اس امت میں لوگ ہوں گے، کئی لوگ ہوں گے جو شرک ارتکاب کریں گے، سارے کے سارے نہیں ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے، زیادہ تر ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام کی ساری امت شرک کرے، ایسے نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو جو خطرہ نہیں تھا وہ صحابہ کے بارے میں تھا کہ یہ شرک نہیں کریں گے، بعد میں خطرہ ہی خطرہ تھا کہ کئی لوگ کریں گے، ڈر تھا نبی علیہ السلام کو، تو ایسے ہو رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا جس طرح نبی علیہ السلام وارننگ کر رہے ہیں کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، نبی علیہ السلام کو اس کا ہے خطرہ کہ لوگ ایسے کریں گے جیسے پہلے لوگ کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمیں عقیدہ توحید پر رکھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی گناہ شرک اکبر اصغر معاف ہو سکتا ہے اللہ چاہے، لیکن شرک اکبر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور دائرہ اسلام سے بندہ شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں اسی طرح عقیدہ توحید کے مسائل شرک کے ہمیں سیکھنے چاہیے، چاہے وہ شرک اکبر ہو چاہے وہ شرک اصغر ہو، ہمیں دونوں سے بچنا ہے۔ شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا تو مکمل دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن شرک اصغر بھی کبیرہ گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی نیکی کا فائدہ پھر ہی ہوگا اگر آپ کا عقیدہ درست ہوگا۔ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں شرک بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ عقیدہ و توحید پہ رکھے اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ السلام علیکم۔